کوئی بیماری نہیں ہے، پوری دنیا نے دیکھ لیا، پوری دنیا کی اکانومی پیرالائز ہو گئی، پوری دنیا کی معاشیات میرے خیال ہے پچھلی 10 صدیوں کے اندر بھی اتنا جو ہے وہ ڈاؤن جو ہے لیول پہ گراف پہ نہیں آئی ہوگی جتنی اس صدی کے اندر جو ہے اس کورونا کی وجہ سے، یا جو ہے وہ کورونا اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا کانٹے کانٹے نکلے ہوتے ہیں، تاج کی شکل ہوتے ہیں، کورونا انگلش میں تاج کو کہتے ہیں، تو اس کا نام کورونا پڑ گیا۔ تو یہ ایکچولی کووڈ جو اس کا وہ ہے اور 19 میں آیا ہے، یہ سیریز ہے، اس سے پہلے سارس 1 سارس 2 کے نام سے، لیکن اس سے تھوڑا سا ڈیولپ اور ایڈوانس وائرس ہے۔ تو اب اس کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ اب جو نہ مانے وہ سراسر خودکشی کا راستہ ہے۔ خودکشی کرنے والا بھی تو ذہن پیرالائز ہو جاتا ہے نا، تو وہ 8ویں منزل سے کود جاتا ہے، یا اپنے آپ کو گولی مار لیتا ہے، یا زہر کھا لیتا ہے، یا مطلب کوئی زہریلی چیز کھا لیتا ہے، تو اس کا دماغ اس کا معاف ہو چکا ہوتا ہے، شعور اس کا ختم ہو چکا ہے۔ اب بھی اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ کرونا نہیں ہے یا کووڈ نہیں ہے، تو یہ میرے خیال ہے کہ اس کا شعور اب ختم ہو چکا ہے، اور لاشعور اس کے اوپر غالب آ چکا ہے، اور وہ دماغی طور پہ معاف ہو چکا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کو اب سمجھنا چاہیے کہ اس کا وجود ہے، اور یہ پوری دنیا کے اندر اس نے ایک ساتھ حملہ کیا۔ آپ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں، آج تک ہم نے کبھی تاریخ میں پڑھا یا دیکھا یا سنا کہ کبھی حج جو ہمارا رکن اعظم ہے، اس جیسی عظیم اور مقدس رکن کے وقت پابندی لگی ہو، یعنی لمیٹڈ کر کے، جو ہمارے بیچ جو آخری تک 2019 میں ہم نے 35 لاکھ کی تعداد میں حجاج کرام نے اللہ اور اس کے رسول کا زیارت کی اور ارکان ادا کیے، اور اس مرتبہ صرف 10,000 ارکان۔ عمرہ کی ہر فلائٹ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک عمرہ فلائٹ پوری دنیا سے لینڈ کرتی ہے جدہ ایئرپورٹ پہ اور مدینہ ایئرپورٹ پہ، لیکن ابھی نومبر سے دوبارہ عمرہ کو الاؤ کیا گیا، اور اب دوبارہ اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، کیونکہ اب سیکنڈ ویو آ گئی ہے۔ اب یہ سیکنڈ ویو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ نومبر، دسمبر اور جنوری یہ موسم سرد ہوتا ہے، خشک ہوتا ہے، اور یہاں پر اس وقت جو ہے وہ ہیومیڈیٹی بھی بڑھتی ہے اور ڈرائنیس بھی بڑھتی ہے، اور جو کنٹامنیشن ہوتی ہے آب و ہوا کے اندر وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ لہذا یہ سب سے خطرناک آنے والے دن ہیں، اس میں سب کو احتیاط کرنی چاہیے۔ 19 کے اواخر کے اندر جب کیسز اس کے رپورٹ ہونا شروع ہوئے چائنا کے اندر، اور اس پر تو جو چائنا کے جس ڈاکٹر نے اس پر کام کیا تھا، وہ خود ہوانگ کے اندر جو بعد میں سب سے بڑا دنیا کا شہر وکٹمائز ہوا، اس کے اندر وہ ایک بڑے ہاسپٹلس کے اندر ایز اے مائکروبایولوجسٹ وہ کام کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ تحقیق پیش کی تھی کہ یہ سارس قسم کی، یہ سارس بھی ایک ایسا وائرس ہے جو ریسپائرٹری ٹریکٹ یعنی آپ کے نظام تنفس کو پیرالائز کرتا ہے، اور اس کو مطلب پرابلم میں بیماری پیدا کرتا ہے۔ اس طرز کا ایک وائرس جو ہے یہ مستقل آ رہا ہے، اور مستقل سیریز سے جو ہے پیشنٹس رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے اس قسم کی چیز کو ڈاکومنٹ کیا، تو اس وقت چینی حکومت نے بھی ان کو تھوڑا سا سختی کی، اور اس کے بعد وہ بعد میں بہرحال ابھی پچھلے دنوں ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نئی چیز کو ایکسیپٹ کرنا کسی بھی معاشرے کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم تو ہیں وہ بنیادی طور پہ لوگ کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کون پہ اڑنا، ٹھیک ہے نا، تو ہم تو ہر نئی چیز کو قبول ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر ہے اسی وجہ سے جب کووڈ نے اپنے پیک پہ دسمبر 19 اور پھر جنوری 20 اور فیب اور اس کے بعد مارچ کے اندر بہت دنیا کو اس نے ہلانا شروع کر دیا، تو وہ پھر لوگ وہ ہو گئے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے پوری دنیا کو حملہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسا وائرس ہے جو وائرس براہ راست جو ہے انویلپ وائرس کہلاتا ہے۔ یہ ایک انویلپ مطلب ایک لفافے کے اندر سمجھ لیں کہ وائرس ہوتا ہے، اور یہ ڈراپلیٹ انفیکشن کے ذریعے، یعنی کہ جب ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو ہم نے آپ ماسک کیوں پہنے ہوئے، اب ماسک کیوں ہمارے لیے اب ضروری ہو گیا، جب ہم بات کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، یا 6 فٹ کے قریب ڈسٹینس میں آتے ہیں، تو یا چھینکتے ہیں
یا کھانستے ہیں، کفنگ کرتے ہیں، سنیزنگ کرتے ہیں، تو یہ وائرسز جو ہیں ہمارے سامنے والے فرد یا افراد یا جو لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ ٹرانسمٹ ہو کر کے ان کی ناک کے ذریعے، ان کے منہ کے ذریعے، پھر وہ ریسپائریٹری ٹریکٹ میں جاتے ہیں، اور ریسپائریٹری ٹریکٹ کے بعد پھر لنگس میں جاتے ہیں، اور لنگس کے اندر جو مین جا کر کے لنگس کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں، جس کو ایک نمونیا کی شکل ہوتی ہے، اور دوسرا انٹرا واسکولر کوگولیشن کرتے ہیں، یعنی خون کے اندر جماؤ کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں بیک وقت انسان کے اندر اس کے سسٹمیٹک ڈس آرڈر کے طور پہ سامنے آتی ہیں، اور وہ پھر جب اس وجہ سے اس کو دوبارہ ری افیکٹو کرنے کے لیے اس کو ری ڈوز ری شیڈول کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو جس حد تک ممکن ہو، یعنی کہ ڈوزز جب تک اویلیبل ہو، یہ ملتی رہیں۔ دوسری بات، ایک بڑی مطلب بہت نچلی سطح کی بات اس کے بارے میں عام کی جا رہی ہے کہ جی اس میں جو ہے وہ افزائش نسل رک جائے گی، اور جو لوگ یہ بہت زیادہ ڈوز میں پی لیں گے تو ان کے بچے پیدا ہونے میں وہ ہوگا، اور یہ کوئی بین الاقوامی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر پولیو ڈراپس بنائے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف مسلم کنٹریز کے اندر یا ہندوستان کے اندر بھی پولیو کی مہم چلائی جا رہی ہے، اس کے علاوہ دیگر افریقن کنٹریز کے اندر بھی پولیو کی مہم چلائی جاتی ہے، اور دیگر جگہوں پہ بھی۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس میں مسلمانوں کی نسل کشی ہے، یا اس سے کوئی خدا نخواستہ جنریشن کے اندر کوئی پرابلم ہوگی، یا فرٹیلائزیشن کے اندر یا اس کے اندر کوئی پرابلم ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہ ہی یہ باڈی کے دوسرے سسٹم کو افیکٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ اتنی لو ڈوز کے اندر ہے۔ ویکسین ہوتی لو ڈوز میں، اور اتنی لو ڈوز میں ہوتی ہے، سائنس اس پہ برسا برس تحقیق کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کووڈ کب سے آیا ہوا ہے، پوری دنیا کے جو بایو کیمسٹ ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، جو مائکروبیولوجسٹ ہیں، جو کیمسٹ ہیں، جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں، وہ سارے لگے ہوئے پوری دنیا کے لیب۔ رشیا میں کام ہو رہا ہے، ٹرکی میں کام ہو رہا ہے، ایون پاکستان میں کام ہو رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، پوری ڈیولپ کنٹریز کے اندر بھی کام ہو رہا ہے۔ تو اتنی محنت سے جب سائنسدان کام کرتے ہیں تو یقیناً کوئی سائنسدان جو ہے نا، وہ یقین جانیے کبھی انسان کو مارنے کے لیے تحقیق نہیں کرتا، انسان کو بچانے کے لیے تحقیق کی جاتی ہے، جس کا نتیجہ ویکسین۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کووڈ کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کووڈ-19 کے بارے میں عوام کی اکثر یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، آپ کا بحیثیت فزیشین سوشل انفارمر کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا ایک دفعہ پھر کہ آپ نے بڑے ہاٹ ٹاپک کو بھی ٹچ کیا ہے۔ اس حوالے سے بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جب جنوری اور بلکہ نومبر کے اواخر کے اندر، نومبر 19 کے 18 کے اواخر کے اندر کچھ کیسز اس کے 19 کے اواخر کے اندر جو کیسز اس کے رپورٹ ہونا شروع ہوئے چائنا کے اندر، آپ ریکارڈ کر سکیں اور آگے مجھے نہیں پتا، جس ملک کے حکمران ایس او پی کو فالو نہیں کر رہے، جس ملک کے لیڈران جو کہ قوموں کو راستہ دکھاتے ہیں، وہ یہ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرونا کوئی بھی نہیں ہے، کرونا پی ڈی ایم کا حصہ بن گئی ہے۔ حکمران جماعت کنونشن سینٹر اور حافظ آباد میں جلسے کر رہی ہے، گلگت کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں، حکمران جماعت اور اپوزیشن کے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جلوس نکالے جا رہے ہیں، عید کے لیے شاپنگ مالز کو کھول دیا گیا ایک حکم کے ذریعے، ایک شاہی حکم نامہ آیا اور اس کے ذریعے شاپنگ مالز کو اچانک کھول دیا گیا عید الفطر کے وقت، اور اس کے بعد عید الاضحیٰ میں جانوروں کی مویشی کی منڈیاں لگ گئیں، اور اس کے بعد مذہبی جو ہمارے یہ ایام گزرے ہیں اس میں لاکھوں لوگوں کا اجتماع جو ہے پوری دنیا میں، مطلب یہ کہ محرم کے دنوں میں، ربیع الاول کے دنوں میں دیکھنے میں آیا۔ تو جہاں پر لیڈران اور خود علماء کرام ان چیزوں کو فالو نہ کر رہے ہوں، وہاں پر عوام سے کیا توقع کر سکتے ہیں ہم؟ لیکن پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہم اپیل کرتے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر کے اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیے ڈاکٹرز فرنٹ لائن پہ، میرے پتہ نہیں نہ جانے کتنے سینئر
اور جونیئر اور میرے کولیگز اس راہ میں شہید ہو چکے ہیں اس کووڈ کے پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہوئے یا عام دوسرے پیشنٹس کو. ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہ ہماری او پی ڈی پہ کون سا پیشنٹ آ رہا ہے. ہم اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر کے آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں, چاہے ڈاکٹر ہوں, چاہے نرسز ہوں, چاہے ڈسپینسرز ہوں, چاہے او ٹی ٹیکنیشینز ہوں, آئی سی یو ٹیکنیشینز ہوں, آپ لوگ ہوں, سب لوگ جو ہے اپنے جانوں خطرے میں ڈال کر کے کام کر رہے ہیں. تو خدا کے واسطے ایس او پی پہ عمل کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا صرف آدھا حصہ ڈھانپ لیں اس سے پہلے کہ آپ کا پورا جسم ڈھانپ دیا جائے. خدا کے واسطے احتیاط کریں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں. یہ تقریبات ہوتی رہیں گی, یہ تمام تر معاملات ہوتے رہیں گے, ایون یہ کاروبار بھی ہو جائے گا. یہ کوئی بات نہیں ہے اگر 15 دن یا 20 دن. میں تو حکومت پاکستان سے, آپ کے تمسک سے, حکومت سندھ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس وقت 15 سے 20 دن کا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن اناؤنس کیا جائے پورے ملک کے اندر, جس کے اندر تمام چیزوں کو سوائے ہاسپٹل اور ایسنشل جو ایمرجنسیز ہیں وہ محکمے اور جو اس قسم کی جو چیزیں جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں جینے کے لیے, ان کو چھوڑ کے باقی سب چیزوں کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس چیز کو, کیونکہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اس کی ویکسین ابھی آئی نہیں ہے. ویکسین پہ کام ہو رہا ہے, رشیا میں کام ہو رہا ہے, ٹرکی میں ایک مسلمان بیوی جوڑا ہے, انہوں نے کام کیا ہے, اور پاکستان کے اندر بھی ڈو یونیورسٹی کے اندر پروفیسر سعید قریشی کے زیر نگرانی اور پروفیسر ڈاکٹر عطا الرحمان کے زیر نگرانی اس پر کام ہو رہا ہے. امریکہ میں کام ہو رہا ہے, انگلینڈ میں کام ہو رہا ہے. دعا کیجئے, جرمنی میں کام ہوا ہے, کل ایک اس کی اپڈیٹس آئی ہیں. لہذا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس قابل بنائے کہ اس کی ویکسین آ جائے اور وہ ویکسین اویلیبل ہو جائے. یہ بھی خطرہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو 22 کروڑ کی تعداد میں جو ہے وہ ویکسین ملے گی بھی یا نہیں ملے گی. خیر بہرحال پیوستر ہے, امید شجر سے امید باہر رکھ, اور اللہ تعالیٰ اب کرم فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا, بشرط ہے کہ ہم ان اصولوں کو اوبے کریں, صفائی کے اصولوں کو. دیکھیں وضو میں اور غسل میں کیا ہے, ناک میں پانی ڈالنا, ہاتھ کو بار بار دھونا, یہی تو ایس او پیز. اور ایس او پیز کیا ہے؟ میں تو بولتا ہوں مسلمانوں کو ایس او پیز ایکسیپٹ کرنے میں کیا مشکل ہے. ہمیں تو 5 وقت ویسے حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنی ناک میں پانی ڈالیں, اپنی کلیاں کریں, اپنے کان کے اندر انگلیاں گھمائیں, اپنے ہاتھ کو اچھی طرح دھوئیں, اپنے سر پہ مسح کریں, اپنے پاؤں کو دھوئیں, پاک صاف رہیں. تو یہ تو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے. تو پلیز ماسک اور سماجی فاصلہ اور صفائی اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ کا انٹرویو کیا اور بہت اچھے سوالوں کے جواب دیے آپ نے ہمیں, اور عوام کو اس سے بہت اویئرنیس ملے گی انشاءاللہ, اور انشاءاللہ ایس او پی کو بھی فالو کریں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ایس ایم ضمیر صاحب, بہت بہت شکریہ.